ایک بار کی بات ہے کہ ایک جنگل میں پرکشش جھونپڑی میں ایک آئینہ نامی پری رہتی تھی۔ وہ پری عام پری نہیں تھی، اس کے پاس ایک جادوئی پینسل تھی۔ یہ غیر معمولی پینسل پری ماں نے آئینہ پری کو انعام کے طور پر دی تھی۔ آئینہ پری دن رات اس جادوئی پینسل سے اپنی اسکریچ بک پر مختلف مخلوقات کے خاکے بناتی رہتی اور اپنے ہاتھ کی لہر سے انہیں زندہ کر دیتی۔ اس طرح جنگل میں اس کی اسکریچ بک کی تخلیق کردہ لاجواب مخلوقات اور جادوئی پرندے جاندار ہو گئے۔ اب اسے ڈر تھا کہ کہیں ایک شیطانی طاقت اس جادوئی پینسل کو نہ لے جائے، اس لیے اس نے جنگل کی باقی مخلوقات کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ جادوئی پینسل کو کسی ایسی جگہ چھپایا جائے جہاں نہ تو شیطانی طاقت پہنچ سکے اور نہ ہی کسی اور کے ہاتھ لگ سکے۔ ایک دن جب آئینہ پری جنگل میں گئی تو اس نے جادوئی پینسل کو جنگل کی مٹی میں دفن کر دیا تاکہ شیطانی طاقت اسے کہیں غلط کاموں کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ کئی 100 سال گزر گئے۔ اس جنگل کے ارد گرد جہاں صدیوں پہلے ویرانہ تھا، مکانات بن گئے۔ ان گھروں میں سے ایک گھر مینا کا بھی تھا۔ مینا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اپنی امی جان سے انگور لانے کو کہا تو ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بیٹی، ہمارے پاس تو اناج خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو میں انگور کیسے لاؤں؟ یہ کہہ کر مینا کی ماں دل ہی دل میں رونے لگی۔ مینا بھی روتے روتے جنگل کی طرف چلی گئی اور مٹی کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کھیلتے کھیلتے اچانک اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی نما کوئی سخت چیز لگی جو بہت چمک رہی تھی۔ اس نے وہاں سے کھدائی کرنا شروع کی تو وہ ایک پینسل نما چھڑی تھی۔ وہ اسے گھر لے آئی اور اپنی ڈرائنگ والی بک پر انگور ڈرا کرنے لگی۔ وہ بہت رات ہو گئی تھی۔ وہ ڈرائنگ کرنے کے بعد سو گئی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو اس کے پاس انگوروں کی ٹوکری پڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس کے ابا جان اس کے لیے انگور لے آئے ہوں گے، اس لیے اس نے مزے سے انگور کھائے۔ پھر وہ اسکول چلی گئی۔ واپس آ کر اس نے اسکریچ بک پر خوبصورت ڈریس بنائی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ واپس آئی تو ایک خوبصورت ڈریس اس کے بیڈ پر پڑی تھی، جسے دیکھ کر مینا کو لگا کہ اس کے امی ابو اس کے لیے یہ ڈریس لے کر آئے ہوں گے۔ وہ اتنا خوبصورت ڈریس تھا کہ وہ بہت حیران اور خوش ہوئی۔ وہ ڈریس پہن کر دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی امی جان کمرے میں آئی تو مینا کو اتنے خوبصورت ڈریس میں دیکھ کر حیران رہی۔ اس نے مینا سے پوچھا کہ یہ اتنی پیاری ڈریس کہاں سے لی ہے؟ تو مینا نے کہا کہ امی جان کیا مذاق کر رہی ہیں، آپ ہی تو یہ ڈریس لے کر آئی ہوں گی۔ تو امی جان یہ سن کر حیران ہو گئی اور حیرانگی سے کہا کہ ہم تو یہ ڈریس نہیں لے کر آئے۔ تو مینا سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ ڈریس کیسے آئی۔ تو اسے یاد آیا کہ جب سے وہ جنگل سے ملی پینسل سے ڈرائنگ کر رہی ہے، تب سے وہ جو بھی ڈرا کر رہی ہے وہ چیز سچ میں اسے مل رہی ہے۔ پھر فوراً سے اس نے اپنی امی جان کے سامنے گلاب جامن کی تصویر بنائی تو کچھ ہی لمحوں میں سچ میں گلاب جامن نمودار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مینا اور اس کی امی جان حیران ہو گئے۔ پھر جو بھی چیز مینا کو چاہیے ہوتی تھی وہ ڈرا کر دیتی تو وہ اصل میں اسے چیز مل جاتی۔ یہاں تک کہ گھر کا راشن بھی ڈرا کر کے اسے جمع کر لیا۔ اور مینا نے اپنی امی جان سے کہا کہ کیوں نہ ہم کاروبار شروع کریں۔ اس نے بہت سی چوڑیاں اسکریچ بک پر ڈرا کی تو وہ ان کے سامنے آ گئی۔ اس طرح مینا اور اس کی امی جان نے چوڑیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ مینا اسکول میں بھی روز نئی نئی چیزیں لے کر جاتی، جسے دیکھ کر سب حیران تھے۔ یہ دیکھ کر مینا کی دوست کی امی جان، جو مینا کی ہمسائی بھی تھی،
بہت حیران تھی۔ وہ مینا اور اس کی امی جان کی جاسوسی کرنے لگی تو اسے جادوئی پینسل کا پتہ چل گیا۔ اس نے وہ پینسل چرا لی اور گھر جا کر اس سے چیزیں ڈرا کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کوئی بھی چیز اصلی چیز میں تبدیل نہیں ہو رہی تھی۔ دراصل وہ پینسل لالچی لوگوں کے لیے کام کی نہیں تھی بلکہ عاجز لوگوں کے لیے کام کرتی تھی۔ ٹینا کی ماں نے نیکلس بنانا چاہا تو وہ ڈرائنگ سانپ کی بن گئی۔ وہ سانپ اصلی حالت میں بن گیا۔ ابھی وہ سانپ ڈسنے ہی والا تھا کہ مینا جادوئی پینسل ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئی اور ٹینا کی ماں کو اس سانپ سے بچایا۔ اس نے فوراً بک سے سانپ کی ڈرائنگ کو ریز کیا جس سے سانپ غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ڈری ہوئی ٹینا کی ماں نے جلدی سے جادوئی پینسل کو مینا کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے فوراً معذرت کی۔ مینا نہ صرف اس جادوئی پینسل کو اپنے لیے استعمال کرتی بلکہ گاؤں کے لوگوں کی ہر مشکل میں ان کی بھی مدد کرنے میں استعمال کرتی۔ آئینہ پری یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ پرسکون تھی کہ کسی اچھے انسان کے پاس جادوئی پینسل۔ اور یہ اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔